ला 8 اپنی سوچ تبدیل کر کے اپنے حالات تبدیل کریں، اپنے آپ کو تباہ کرنے کا قانون۔ ہم میں سے ہر شخص کا واقعات اور دوسرے لوگوں کے افعال کو دیکھنے کا اپنا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے۔ یہی چیز ہماری سوچ کا تعین کرتی ہے اور اسی سے ہماری زندگی بنتی یا تباہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوچ نیگیٹو ہے تو ہم اپنے ارد گرد کے حالات میں بھی صرف نیگیٹو پہلو ہی دیکھتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم خود ہی مختلف مواقع سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں مخالفانہ یا شکوک پر مبنی سوچ رکھتے ہیں تو ہم دوسروں میں بھی وہی شکوک یا مخالفانہ جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ جن چیزوں یا حالات سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور جن کا ڈر ہمارے ذہن پر سوار ہوتا ہے، ہم لاشعوری طور پر وہی حالات پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم مشکلات سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نئے مواقع وجود میں لا سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی قوت ارادی کی حدود کو جاننا چاہیے۔ تمام انسانوں کو یہ سوچنا اچھا لگتا ہے کہ ہم دنیا کو بالکل غیر جانبداری سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی دیکھتے اور اس سے جو بھی مطلب اخذ کرتے ہیں وہی حقیقت ہے، اور یہ سوچ کم و بیش تمام انسانوں کی ہے، لیکن دراصل یہ ایک سراب ہے۔ کوئی سے بھی دو اشخاص زندگی کے تجربات اور حالات پر ایک جیسی رائے نہیں رکھتے۔ ہم حالات کو دیکھ کر جس طرح سمجھتے ہیں، دراصل وہ حقیقت کے بارے میں ہماری اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، ہماری اپنی تخلیق ہوتی ہے۔ اس معاملے پر غور و فکر انسانی فطرت کو سمجھنے میں بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دنیا کو اپنے عدس سے دیکھتا ہے، اور ہماری آنکھوں پر جس رنگ کا عدسہ ہوگا ہم دنیا کو اسی رنگ میں دیکھتے ہیں۔ ہم اس عدسے کو ہمارا رویہ یعنی ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اگرچہ رویوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہم انہیں محدود یا وسیع اور پازیٹیو یا نیگیٹو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ محدود اور منفی رویہ رکھنے والے لوگ دنیا اور حالات کو خوف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ منفی اور محدود رویے اور سوچ کے مالک لوگ زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور تجربات کے مقابلے میں خود کو محدود کرنے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اور یہ سب لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مشکلات سے نظر چراتے ہیں۔ اس کے برعکس پازیٹیو رویے والے لوگ واقعات و تجربات کو خوف کی عینک سے نہیں دیکھتے۔ وہ نئے تجربات، خیالات اور جذبات کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویے کو وہ عدسہ قرار دیں جس سے ہم دنیا اور زندگی کو دیکھتے ہیں تو محدود اور نیگیٹو رویے کو منظر کو تنگ اور محدود کرنے والا عدسہ، اور مثبت یا وسیع رویے کو مہذب عدسہ یعنی منظر کو زیادہ بڑا اور واضح کرنے والا قرار دے سکتے ہیں۔ انسانی فطرت کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو دو جہتوں میں کام کرنا ہے۔ پہلا، آپ کو اپنے رویے کو جاننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا رویہ آپ کے احساس کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اپنے رویے کو اپنی روزمرہ زندگی میں جانچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ آپ کے لاشعور کا حصہ ہے، لیکن اس رویے کو اپنا فعال انجام دیتے ہوئے اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ شاید آپ اس طریقے سے بھی اپنے رویے کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب لوگ آپ کے سامنے نہیں ہوتے تو آپ ان کے بارے میں کیسے رائے قائم کرتے ہیں۔ کہ آپ جلد بازی میں صرف ان کے نیگیٹو خصوصیات پر دھیان دیتے ہیں، یا پھر وسط نظری سے ان کی کمیوں یا کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ جس انداز میں مشکلات یا مزاحمت کا سامنا کرتے ہیں، اس سے بھی آپ اپنے رویے کو جانچ سکتے ہیں۔ کہ آپ اپنی غلطیوں کو جلد فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات سے بھی اپنے رویے کو پرکھ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے ملتے ہیں اور آپ کی موجودگی میں وہ گھبراہٹ اور خوف محسوس کرتے ہیں یا پھر مدافعانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جب ایک بار آپ کو اپنے رویے کا علم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے اپنی مرضی کی سمت میں موڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے رویے کے کردار کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے حالات بدلنے میں اس کی طاقت کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ذہن اور جسم یکجا ہو تو آپ کی سوچ آپ کے جسمانی عمل اور رد عمل کو متاثر کرتی ہے۔ لوگ اپنی مضبوط قوت ارادی کی بدولت بیماری سے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ انسانی ذہانت اور شعور کسی حد کا پابند نہیں ہوتا۔
آپ دماغ کو ایک ایسے معجزاتی عضو کے طور پر دیکھیں جو مسلسل دیکھنے اور بہتر ہونے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ آپ کے دماغ کے بھرپور اعصابی رابطے اور آپ کی تخلیقی قوت ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ اس حد تک ترقی دے سکتے ہیں کہ آپ نئے تجربات سے سیکھ کر خود کو نئے تصورات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ مسائل اور ناکامیوں کو ایسے ذرائع کے طور پر دیکھیں جو آپ کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ مستقل مزاجی کے ذریعے آپ کسی بھی ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ لوگوں کے برتاؤ کو اپنے رویے سے اور سوچ کے رد عمل کے طور پر دیکھیں جو دراصل آپ کے قابو میں ہے۔ قوت ارادی کے کردار کو تسلیم کرنے سے مت ہچکچائیں۔ اپنے رویے کے اصلاح کر کے ایک نئی اور بہتر شکل دینے کو اپنی زندگی کی سب سے اہم تخلیق تصور کریں۔ منفی رویہ۔ جو لوگ خود کو کمزور اور جلد متاثر ہونے والا شخص تصور کرتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک محدود رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور ہر نئے تجربے اور صورتحال کو اپنی اسی محدود سوچ کی وجہ سے مسترد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی طرح کی غیر متوقع صورتحال سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ محدود رویے کی 5 عام ترین صورتیں یہ ہیں۔ منفی جذبات میں دوسرے احساسات کو اپنی لپیٹ میں لینے کی خاصیت ہوتی ہے۔ کسی گرم مزاج اور غسیلے شخص کے شک اور احساس عدم تحفظ کا شکار ہونے کے امکانات بھی کافی قوی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اکثر ان منفی جذبات کا امتزاج نظر آتا ہے جن میں سے ہر جذبہ دوسرے منفی جذبے کو پیدا کرتا اور بڑھاتا ہے۔ آپ کا ہدف یہ ہے کہ اپنی ذات میں منفی ایسے رویوں یا جذبات کو پہچانیں اور ان کی بےخبری کریں، اور ساتھ ہی اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ جذبات دوسرے لوگوں میں کیسے پائے جا رہے ہیں اور ان کے اظہار کی کیا صورتیں ہیں۔ زندگی کے بارے میں ایسے لوگوں کا نقطہ نظر جانیں اور ان سے نمٹنا سیکھیں۔ سخت گیر رویہ۔ بعض بچے اوائل عمری سے ہی سخت گیر رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے بچے دنیا کو سختی اور متشدد رویے سے بھرپور دیکھتے ہیں اور ان کا رد عمل یا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سخت رویے سے اسے قابو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں میں غصہ اور مایوسی کے جذبات ابھارنے میں ماہر ہو جاتے ہیں، جس سے اصل میں وہ گستاخانہ انداز و اطوار کو سند جواز عطا کرتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ بلا وجہ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ سخت گیر رویے والے خاندان اپنی بیویوں پر الزام دھرتے ہیں کہ وہ انہیں حقیقی پیار نہیں کرتی۔ اگر بیوی اس پر احتجاج کرے اور مدافعت کرے تو وہ اسے سچائی چھپانے کی علامت کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر رد عمل میں بیوی چپ رہے تب بھی وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی درست ہیں، اور اسے ہی روز روز کے الزامات سے تنگ آ کر بیوی واقعی ان کے مخالفانہ جذبات کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے ایسے خاوند اپنی رائے میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس رویے والے لوگوں کے پاس ایسے کئی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جن سے وہ دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے مخالفانہ جذبات پیدا کرا سکتے ہیں، جیسے بالکل غلط موقع پر کسی منصوبے میں تعاون سے انکار کر دینا، مسلسل دیر سے آنا، ناقص کارکردگی دکھانا اور جان بوجھ کر پہلی ملاقات میں اپنا غیر موضوع تاثر قائم کرنا۔ اس سے دراصل ان کے اس شعوری رائے کو توقیت ملتی ہے کہ لوگ ان کے مخالف ہیں، لیکن وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ کو خود میں اس رویے کی جھلک نظر آئے تو یہ آگاہی اس رویے سے نجات پانے کی طرف بہت اہم قدم ہے۔ آپ ایک سادہ سا تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جب لوگوں سے پہلی بار ملے تو آپ اپنے اندر یہ رائے یا احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، وہ بہت ذہین نظر آتے ہیں وغیرہ۔ یہ سب کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سوچنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود وہ آپ سے اچھی طرح پیش نہیں آتے تو پھر واقعی دنیا آپ کی مخالف ہے، لیکن بہت غالب امکان ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی منفی جذبہ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس ہوگا۔ اس صورت میں مطلب واضح ہے کہ اس مخالفانہ یا سخت رویے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ ایسے لوگوں سے معاملات کرتے وقت پوری کوشش کریں کہ کسی لوگوں کو آپ کی طرف سے اس مخالفت یا سخت گیری کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کی وہ توقع کر رہے ہیں۔ اپنی غیر جانبداری قائم رکھیں، اس سے وہ لوگ اپنے کھیل میں ناکام ہو جائیں گے۔ بے چین رویہ۔ اس رویے کے حامل لوگ
कब्ज़ा वक्त ही मुख्तलिफ मुश्किलात और रुकावटों की तवक्का लगाए बैठते हैं। इन्हें लगता है कि लोग इन पर तनकीद करेंगे या फिर इन्हें धोखा देंगे। इसकी वजह से इनमें बेचैनी या तनाव पैदा होता है। दरअसल इन्हें खौफ इस बात का होता है कि मामलात इनके हाथ से न निकल जाएं। इनके नज़दीक इसका हल ये है कि अपने मामलात को महदूद करें और सिर्फ इन्हीं मामलात में पड़ें जिन्हें वो कंट्रोल कर सकें। अपने रिश्तों में घरेलू और मजहबी रस्म व रिवाज की बहुत ज़्यादा पाबंदी की आदत इख्तियार करते हैं ताकि दूसरे इनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाने से गुरेज करें। ऐसे लोग ज़ाहिर करते हैं कि वो बहुत हसास हैं ताकि लोग इन पर भरपूर तवज्जो दें। ये चीज़ लोगों को इन पर तनकीद करने से बाज रखती है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अपने काम या शोबे में वो बहुत बारीक बैन और हर चीज़ हर लिहाज से मुकम्मल देखने के ख्वाह होते हैं और बिला आखिर सब मामलात को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में वो खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। वो अपने घर, काम या रिश्ते से दूर होते ही इंतहाई इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो दूसरों पर गलबा पाने की अपनी ख्वाहिश को मोहब्बत व शफ़क़त या फिर दूसरों की फ़िक्र के पर्दे में छुपाते हैं। इस तरह लोगों की तनकीद या किसी गैर दोस्ताना रवैये से बचने का एक और तरीका लोगों के साथ बहुत मिठास भरा रवैया इख्तियार करना भी है। अगर आप खुद में इस रवैये की कोई अलामत महसूस करें तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी सारी तवानाइयाँ अपने काम के लिए वक्फ कर दें। आप मामलात पर अपना गलबा रखने की ख्वाहिश और रहजान को किसी मुफीद काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के साथ काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता खुद को इनकी आदत का आदी बनाएं, बजाय इसके कि इनकी आदत बदलने की कोशिश करें। सोचे समझे इरादे के तहत ऐसे हालात का सामना करें जिनसे आप खौफ खाते हैं, ताकि आप जान सकें कि आपका खौफ बेबुनियाद था। जब आपका वास्ता इस रवैये के हामिल दूसरे अफराद के साथ पड़े तो इनके बेचैनी या इज़्तिराब का शिकार होने की बजाय इन्हें तसल्ली देने की कोशिश करें, जिसकी इन्हें अवाइल उम्री से शदीद ज़रूरत रही है। अवॉइडेंस बिहेवियर यानी ग्रेज़ का रवैया। इस रवैये के हामिल लोग दुनिया को अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ात के इस अदसे से देखते हैं जिसमें आम तौर पर अपनी ज़हानत व सलाहियत के बारे में शकूक और एहसास कमतरी नज़र आते हैं। ये लोग हर इस जिम्मेदारी और चैलेंज से बचते हैं और ग्रेज़ करते हैं जिसमें नाकामी का खदशा हो, क्योंकि इससे इन्हें तनकीद और अपनी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचने का खतरा लाहिक होता है। वो समझते हैं कि अगर वो किसी काम में हाथ ही नहीं डालेंगे या किसी मुश्किल का सामना ही नहीं करेंगे तो नाकामी कैसी। इस हिकमत अमली पर अमल करते हुए ये लोग मुसलसल फ़रार की तरकीबें लहराते हैं। वो शौरी या लशौरी तौर पर इस सोच पर अमल करते हुए जल्द मुलाजमत या पेशा बदल लेते हैं या रिश्ते तोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के दौरान वो अचानक बीमारी का बहाना तैयार कर लेंगे, जिससे इन्हें वो प्रोजेक्ट छोड़ने की वजह मिल जाती है, या फिर वो किसी न किसी नशे की लत इख्तियार कर लेते हैं जिसकी बुनियाद पर वो ऐन वक्त पर पीछे हट जाते हैं और इसका इल्ज़ाम वो या तो दूसरों पर धरते हैं या फिर इस नशे की लत को कसूरवार ठहराएंगे जिसकी ज़िम्मेदार इनकी तरबियत है, वो खुद नहीं। दूसरी हिकमत अमलियों में किसी काम का आगाज़ ही तख़ीर से करना और वक्त ज़ाया कर देना शामिल है, जिसके लिए इनके पास एक तैयारशुदा जवाज़ मौजूद होता है और इस तरह इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता। आप ऐसे लोगों को इनके मुख्तसर वक्त के लिए कायम रहने वाले रिश्तों और बार बार बदलती मुलाजमतों की वजह से बआसानी पहचान सकते हैं। ऐसे लोग अपने मसाइल की वजूहात को छुपाने के लिए नेक और पारसा नज़र आने की कोशिश करते हैं और अपनी दरवेशाना सिफ्त की वजह से ये ज़ाहिर करते हैं कि इन्हें कामयाबी की ज़्यादा परवाह नहीं है और ना ही वो लोगों को अहमियत देते हैं। ऐसे लोगों के इस तकद्दस बड़े भेद से धोखा मत खाइए। इसकी बजाय इनके अफ़ाल और इनके अधूरे कामों को देखें, अगरचे इनके पास इसकी हमेशा एक बड़ी ठोस वजह मौजूद होती है। अगर आप खुद में इस रवैये की झलक पाएँ तो एक अच्छी हिकमत अमली ये है कि कोई प्रोजेक्ट बेशक छोटा हो शुरू करें और इसे पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँ, चाहे इसमें नाकामी ही हो। अगर आप नाकाम भी होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर पहले से इसके लिए तैयार होंगे।
آپ کی عزت نفس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جب آپ اس خوف سے باہر آ جائیں گے تو ترقی آسان ہوگی۔ آپ دوبارہ کوشش کرنا چاہیں گے، اور اگر آپ کامیاب ہوں گے تو اور بہتر ہے۔ ناکامی یا کامیابی دونوں صورتوں میں جیت آپ کی ہوگی۔ جب آپ کو اپنے ارد گرد اس رویے کے حامل لوگ ملے تو ان کے ساتھ شراکت سے پرہیز کریں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے اور انہیں منفی رویے کے اثرات سے نکالنے کی کوشش کبھی مت کریں۔ مایوسانہ رویہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ بچپن میں انہیں ان کے ماں باپ کی طرف سے محبت یا اہمیت نہیں ملی۔ انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا، اس میں غلطی ماں باپ کی نہیں تھی، بلکہ وہ خود ہی اس قابل نہیں تھے کہ انہیں پیار کیا جائے۔ ان کی اپنے بارے میں رائے منفی ہوتی ہے اور وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ انہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ انہیں رشتوں اور دوسرے معاملات میں نقصان کا ہی سامنا کرنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا میں اداسی اور مایوسی کے بادل چھائے نظر آتے ہیں۔ ان کی عمومی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اور خود زندگی سے دوری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ان کی مایوسانہ منفی سوچ کو مزید پختگی ملتی ہے، اور ان کے اپنے اور دنیا کے بارے میں رائے کو تقویت ملتی ہے۔ یوں خود کو مظلوم سمجھ کر انہیں تشفی ملتی ہے۔ ان لوگوں میں عام طور پر دوسروں کو نقصان پہنچانے، دھوکہ دینے اور دوسروں کو غلط سمجھنے کا رجحان ہوتا ہے، جس سے ان کو یقیناً تسکین ملتی ہے۔ اگر انہیں کوئی کامیابی یا خوشی ملے تب بھی وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس خوشی یا کامیابی کے حقدار نہیں۔ وہ خود اپنے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور اگر ان پر تنقید کی جائے تو وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ انہیں اپنا شعبہ یا پیشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ دوسروں کو اپنی طرف جلد متوجہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں میں یہ خواہش پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کی مدد کریں، لیکن پھر یہ انہی پر تنقید کرنا اور انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح یہ پیچھے ہٹنے کا جواز تراش لیتے ہیں۔ اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، لیکن ایک بار آپ ان کے چکر میں آ جائیں تو پھر خود کو قصوروار ٹھہرائے بنا آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایسے لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں دوسرے لوگ بھی مایوسی اور اداسی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس سے انہیں خود کو صحیح سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہم سب کبھی کبھار اس طرح کے مایوسانہ کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کیفیت سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں منطقی انداز فکر اختیار کریں۔ دراصل یہ ہمارے ذہن اور دل و دماغ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنی رفتار آہستہ کریں، اپنی توانائی بچائیں اور کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس طرح کی کیفیت میں بہترین لائحہ عمل یہ ہے کہ اپنی توانائیاں کسی دوسری طرف، خصوصاً فنون لطیفہ پر مرکوز کر دیں، پیچھے ہٹنے اور تنہائی اختیار کرنے کی عادت اپنائیں، اور اس دوران اپنے لاشعور میں جھانکیں، اپنی حساسیت اور دوسرے منفی احساسات کو اپنے کام پر توجہ سے ختم کر دیں۔ مایوسانہ رویہ رکھنے والے لوگوں کو کبھی زندگی کی نعمتوں اور خوشیوں کا احساس دلا کر ان کو مایوسی سے نکالنے کی تدبیر مت کریں۔ اس کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو مایوسانہ احساسات کی تاثیر زائل کرتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ اس کیفیت سے باہر لانے کی کوشش کریں۔ ناراضگی پر مبنی رویہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ انہیں بچپن میں اپنے ماں باپ سے کبھی کافی پیار اور توجہ نہیں ملی، اور وہ ہمیشہ مزید توجہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ عدم اطمینان کے اس احساس کو ساری زندگی اپنے دل و دماغ پر طاری رکھتے ہیں۔ وہ بہت ماہر قیافہ شناس ہوتے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر اپنے لیے ناپسندگی یا احترام نہ رکھنے کے تاثرات کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ان سے زیادہ کچھ ہے تو وہ بے انصافی ہے اور ان کی توہین ہے۔ یہ عزت و احترام میں اس کمی کو دیکھتے ہیں تو اچانک غصے کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ تکلیف ان کے دل میں کانٹے کی طرح پیوست رہتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اس پر سوچتے رہتے ہیں، بے انصافی کا یہ احساس ان کے اندر مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ آسانی سے یہ سب فراموش نہیں کرتے
اور موقع ملتے ہی انتہائی مکاری سے متعلقہ شخص کو نقصان پہنچا کر اپنا بدلہ لیتی ہیں۔ چونکہ انہیں مسلسل خود کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کا احساس آتا رہتا ہے، اس لیے انہیں دنیا میں ہر طرف مخالفین اور ظالم یا بے انصاف ہی نظر آتے ہیں۔ اس طرح اکثر وہ ایسے لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے ظلم و ستم اور بے انصافی کا شکار ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں طاقت و اختیار آ جائے تو کافی ظالم ثابت ہوں گے۔ لوگوں کو اپنی منتقم مزاجی کا نشانہ بناتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ متکبرانہ مزاج کا مظہر ہوتے ہیں اور خود کو دوسروں سے بڑھ کر تصور کرتے ہیں، چاہے کوئی دوسرا یہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ عام طور پر ان کے چہرے پر ایک طنزیہ اور حقارت آمیز مسکراہٹ رہتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر لڑتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ ان کے اندر جمع شدہ غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے۔ ان کے تلخ رویے کی بدولت لوگ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں اور آخرکار ان کے ارد گرد ان جیسے لوگ ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خود اپنی ذات میں ایسے رویے کی علامت محسوس ہوں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے ماضی کی تکلیفوں اور دکھوں کو بھلا دیں اور ان توہین آمیز باتوں پر غور کریں جو آپ نے شاید فرض کر لی ہوں یا پھر ان پر ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار کر دیا ہو۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی غلطیوں کا نرمی اور وسط نظر سے جائزہ لیتے ہوئے اپنے اس غسیلے رویے پر قابو پانا ہوگا۔ اس رویے کے حامل دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کو انتہائی احتیاط سے نمٹنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ان کے ماضی کی لڑائیوں اور لوگوں کے ساتھ ان کی ناراضگیوں سے جاننا ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ فوراً دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ دے دیتے ہیں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کا اعتماد حاصل کریں اور اس طرح ان کے شکوک و شبہات کم کر سکیں، لیکن دھیان رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ عرصے کے لیے ان کے قریب رہیں گے اتنا ہی ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ ناراضگی کا بہانہ تراش لیں اور ان کا رد عمل کافی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہو تو بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ وسیع زاویہ نظر کا مثبت رویہ۔ نیگیٹو اور تنگ نظری پر مبنی رویہ زندگی کی خوشیوں کو کم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تخلیقی قوتیں زندگی کی نعمتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کا احساس سماجی روابط و تعلقات اور قیمتی توانائیاں ضائع کر دینے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں اپنی زندگی کا مزید ایک دن بھی ضائع کیے بغیر آپ اس صورتحال سے نکلیں اور وسیع تر زاویہ نگاہ سے دنیا اور اپنے تجربات کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل طریقے آپ کے لیے خاص طور پر معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو کیسے دیکھیں؟ خود کو ایک مہمجو کے طور پر دیکھیں جو نئی دنیا دریافت کرنے کی مہم پر نکلا ہے۔ اکثر لوگ اوائل عمری میں اپنائے ہوئے کچھ مخصوص نظریات یا اصولوں پر ڈٹے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ در حقیقت دل ہی دل میں ناآشنا اور غیر یقینی چیزوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور تجسس کی جگہ پہلے سے قائم شدہ رائے پر یقین رکھتے ہیں۔ 30 سال کی عمر تک خود سے اس طرح پیش آتے ہیں جیسے انہیں ہر اس چیز کا علم ہے جسے جاننے کی انہیں ضرورت ہے۔ ایک مہمجو کے طور پر آپ ہر چیز کے بارے میں یقینی رائے کو پیچھے چھوڑ دیں۔ نظریات بدلتے رہنے چاہیے۔ آپ ہر ثقافت، زمانے اور اقسام کا علم حاصل کریں۔ اپنے دماغ کو اس انداز میں وسعت دینے سے آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آزاد کر دیں گے۔ اس سے آپ کو ذہنی و قلبی خوشی حاصل ہوگی۔ زاویہ نظر کو وسعت دینے کے اس عمل میں آپ اپنے وجدان اور لاشعور سے ملنے والی بصیرت کو بھی دریافت کریں جو آپ کے خوابوں، تھکن کے بعد سستانے کے لمحات میں یا پھر آپ کی دبی ہوئی خواہشات کی صورت میں آپ کے شعور کی سطح تک آئے۔ مشکلات کو کیسے دیکھیں؟ ہماری زندگی میں رکاوٹوں، مایوسیوں، تکلیفوں اور کچھ رشتوں کا ٹوٹنا ناگزیر ہے۔ اس سے کسی کو اثنا حاصل نہیں۔ ہم اپنی ابتدائی عمر میں ان تمام مسائل و مشکلات سے جیسے نبردآزما ہوتے ہیں۔ اس کا ہماری سوچ اور شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ کئی لوگ باقیہ زندگی میں واقعات یا تجربات کو اسی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ایسے منفی تجربات سے سبق سیکھنے کی بجائے وہ انہی کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ
ऐसे तमाम तजुर्बात से सीखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें और ऐसी तमाम रुकावटों और तजुर्बात को ज़िंदगी का हिस्सा तस्वर करें जो आपको मज़ीद मजबूत बनाते हैं। इसी तरह आप ज़िंदगी को हकीकी अंदाज में कबूल करते हैं, अगरचे मुश्किलात और दुख इंसानी दायरा इख्तियार से बाहर हैं। इसके बावजूद आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने रद्द अमल का तयन खुद करें। खुद को कैसे देखें? ज्यों ज्यों हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमें एहसास होने लगता है कि अब अपने अहदाफ व मकासद हासिल करने के लिए हमारी सलाहियतों में कमी आ गई है। अपनी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों को खुद ही महदूद तस्वर करने के बाद हम खुद को इत्मीनान दिलाते हैं कि बस यही कुछ मुमकिन था। आपको अपनी इसी सोच और रवैये को तब्दील करना होगा। इसे आज भी इनकसारी नहीं कहते, ना ही ये कोई खूबी है, बल्कि ये वो हरबा है जो लोग आपको पीछे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस बात को तस्लीम कर लें कि आप इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं आप इससे कहीं ज़्यादा की सलाहियत रखते हैं, तो आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन सकते हैं। अपनी सेहत और ताकत व तवानाई को कैसे देखें? अगरचे हम सब फ़ानी हैं और बीमारियों सेहत मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार में नहीं है, ताहम हमें जानना होगा कि हमारी कुव्वत अरदा को हमारी सेहत पर क्या असर होता है। हम सब ही किसी न किसी हद तक इसका तजर्बा रखते हैं। जब हम किसी इंसान नज़रिए या मकसद से मोहब्बत करते हों या पुरजोश हों तो हम बीमारी से जल्द सेहतियाब होते हैं। जब हम मायूस हों या फिर गैर मामूली तौर पर दबाव का शिकार हों तो हम ज़्यादा आसानी से बीमारियों और तकालीफ का शिकार हो जाते हैं। हमारी सोच का हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर होता है और अब साइंस ने भी इस सिलसिले में बहुत से हैरान कुन हक़ाइक़ दरियाफ्त किए हैं और आने वाली दहाइयों में ऐसी मज़ीद दरियाफ्तें होंगी जो इसकी सदाकत पर मोहर तस्दीक साबित कर देंगी। सच तो ये है कि अगर आप अपने अंदर जोश व जज्बा और यकीन पैदा कर ले तो आप खुद को अपनी ही तसव्वुर करदा ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों की हदूद से बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप हर मंसूबे और मुहिम को अपने लिए चैलेंज तस्वर करें और हर कामयाबी के बाद अपने लिए नई हदूद का तयन करें। लोग अपनी सलाहियतों जिस्मानी ताकत व तवानाई में किसी दूसरे की राय को कबूल करते हुए वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आप अपनी तबई सरगर्मियों को मुसलसल जारी रखें तो आपको एहसास होगा कि आपकी ताकत व तवानाई के सरचश्मे खुश्क नहीं हुए। दूसरे लोगों को कैसे देखें? सबसे पहले तो इस सोच और रहजान से निजात पाएं कि लोग जो भी नेगेटिव बात करते हैं या कोई नागवार हरकत करते हैं, इसका हदफ आपकी ज़ात है। हत्ता कि अगर वो आप पर तनकीद करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के बरक्स है, तो भी दरअसल इसका हदफ आपकी ज़ात नहीं होती, बल्कि इस तरह शायद वो अपने लाशौर की गहराई में दफन किसी तकलीफ दा एहसास से निजात पाते हैं और आप इस गुस्से या मायूसी का हदफ बन जाते हैं जो शायद कई सालों से इनके अंदर पंप रही थी। वो तो महज अपनी मनफी सोच या शख्सियत का इजहार कर रहे थे। अगर आप लोगों को इस जाविये से देखें तो शायद आपके लिए रद्द अमल का इजहार ना करना आसान हो जाए और आप मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स हकीकत में भी आपके बारे में मनफी अज़ाइम रखता है तो अपने जज्बात पर काबू रखते हुए आप इसकी हरकत का बेहतर और मुअस्सर रद्द अमल दे सकते हैं। इस तरह आप ऐसी बातों पर जलने करने की अज़ियत से भी छुटकारा पाएंगे। गैर जानबदाराना और मुंतका लाहे अमल इख्तियार करते हुए आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। इस तरह इंसानी फितरत को समझते हुए आप दूसरों की गलतियों को ज़्यादा वसीउल कल्बा से कबूल करेंगे और आपके समाजी राब्ता न सिर्फ बढ़ेंगे बल्कि मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उम्मीद है आपको चैप्टर 8 समझ आया होगा। शुक्रिया।